من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى في مقام آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الله لا يغفر أن يشرك به بے شک اللہ رب العزت نہیں بخشتے اس انسان کو کہ اس کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، مشرک انسان کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ مشرک انسان کو، مشرک آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت مشرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ شرک در حقیقت انسان کا انحطاط، اور اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور ارادے سے انسان کو کائنات کی قیادت، سیادت کا جو شرف انسان کو بخشا ہے، مشرک اس شرف و بلندی سے گر جاتا ہے اور انسانوں، حیوانوں، جمادات، نباتات یا اس کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات جو ہیں وہ اسی کی بندگی اور اطاعت کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہذا تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے تم بن جاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، گویا وہ آسمان سے جب گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں، یا پھر ہوا کسی دور دراز جگہ پر اس انسان کو لے جائے اور اس کو لے جا کر ویران جگہ کے اندر پھینک دیا جائے۔ تمام انبیاء اور رسل، تمام مرسلین، پیغمبر
ان کی رسالتوں کی پہلی مشترکہ بنیاد اللہ رب العزت نے توحید بنائی ہے کہ سب سے پہلے لوگ توحید کو اپنائیں گے، شرک کو چھوڑیں گے، تب اس کا کام جو ہے وہ آگے چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو پکار کر یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، صرف وہی تمہارا معبود خالق مالک رازق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت اور اس کی مخلوق کے مابین ثالثی تیسرے فریق اور وسیلے کا کوئی امکان ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں ان کے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اے لوگو اکیلے رب کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لیکن کفار مکہ کے باشندے، وہ رہنے والے مکہ کے اندر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جا کر صحابہ کرام کو دعوت دی، توحید کی دعوت، ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ رب العزت نے صحابہ کی لبیک کہنے والوں کی شان کو اتنا بلند کیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کو جنت کی بشارتیں سنا دی۔ وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مان لیا ہے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت دین کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دین کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور جب دین انسان سیکھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے سینے کو وسیع کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، دینی باتیں اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور وہ دین کی جستجو، اس کی کوشش اور زیادہ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا پھل پھر اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنی عبادت کرنے کی
اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذهب الباس رب الناس وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔